آج کا وہ مقدس دن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں سے ایک دن کو اپنا حج ادا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو آج کے دن میں ادا کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا کے مسلمان میدان عرفات کے اندر رکن اعظم حج کا وقوف عرفہ جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بابرکت ہستیوں کا صدقہ جو آج حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پروردگار ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس اللہ کے گھر کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے مقام ابراہیم، ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس حرم کے اندر داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کی ذات کی خاطر حج کرنا فرض ہے ہر اس آدمی پر جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو پورے جہانوں میں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سارے جہان کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر حج کرنے کو بیان فرمایا، اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ کرو اللہ کی ذات کی خاطر۔ اور یہ عبادت بھی ایسی عبادت ہے مخصوص ایام کے اندر، مخصوص جگہوں کے اندر مخصوص افعال کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پر نہ تو کچھ پڑھنا ہوتا ہے، ہمارے عرف کے اندر یہ مشہور ہے کہ حج پڑھا جاتا ہے، حالانکہ در حقیقت حج پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے۔ پڑھنے والی تو کام ہی اس کے اندر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی 2 رکعتیں ہیں، نہ کوئی ایسا وظیفہ ہے، نہ کوئی ایسا کوئی وجوب ہے کہ جو حج کے دوران پڑھیں گے تو حج ہوگا، وگرنہ حج نہیں ہوگا۔ حج تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مخصوص دنوں کے اندر جس جس جگہ پر جس جس میدان کے اندر جانے کا حکم دیا ہے، جو بندہ ان دنوں کے اندر اس جگہوں کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ حاجی بن جاتا ہے، اس کا حج ہو جاتا ہے۔ آج وقوف عرفہ ہے، حج کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، تو 9 ذی الحجہ کو اندر میدان عرفات کے اندر جو ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ساری رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹ کے لے گیا۔
وہ رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، اور رب تبارک و تعالی اس فرما برداری پر اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حاجی حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حج کو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آنے والی عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی کہ نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ وہاں سجدے ہیں، نہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی وظیفے پڑھنے ہیں، نہ وہاں پر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس خاموشی کے ساتھ بندہ چلتا جا رہا ہے، کبھی مینا کے اندر ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ کے اندر ہوتا ہے، کبھی عرفات کے اندر ہوتا ہے، کبھی کعبے کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑی فضیلت اس بندے کی یہ ہے کہ یہ گھومتا پھرتا جاتا ہے، لیکن دل کے اندر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں کیوں گھوم رہا ہوں، میں کیوں پھر رہا ہوں، یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو کیوں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا تو کیوں بیٹھوں گا۔ خاموشی سے کیے جاتا ہے، ذہن میں بس ایک ہی بات ہے، مولا تو نے ایسے کرنے کا حکم دیا ہے اور میں اس حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس میرے رب نے کہا ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ جب بندہ آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے حکم کی اس طرح تابعداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اعزاز عطا فرماتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس قابل بنا دیتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا حاجی کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ اپنے گھر والوں میں سے 40 بندوں کی شفاعت کرو، ہر بندے کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی جائے گی، ہر بندے کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ وجہ اس کی کتنی خوبصورت ہے۔ ہم چھوٹا سا کوئی کام ہے، یہاں پر اگر ہم کسی بندے کو یہ کہیں کہ بھئی یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جاؤ، تو بولے گا کیوں آؤں؟ آپ بازار کے اندر کسی بھی بندے کو کسی بھی جگہ پر آپ اگر کہیں کہ بھئی یہاں نہ کھڑے ہو، یہاں پر آ جاؤ، تو وہ آگے سے یہی سوال کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے کہا ہے۔ لیکن قربان جائے اس بندے پر جب اس کا مالک کہتا ہے کہ اب تم نے مینا کے اندر جانا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے چل پڑتا ہے، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کیوں۔ وہ کہتا مالک یہاں پر بھی تو بیٹھا ہی ہونا، تو مینا کے اندر جا کے بھی بیٹھنا ہی ہے، کام تو کوئی بھی نہیں کرنا، جو نمازیں یہاں پڑھ رہا ہوں وہ مینا کے اندر جا کے پڑھنی ہے۔ لیکن وہ سوال نہیں کرتا، مولا مینا کے اندر کیوں جاؤں؟ مینا کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب عرفات کے اندر چلو، میدان عرفات کے اندر پہنچ جاؤ۔ بندہ نہیں پوچھتا کیوں، وہ چپ کر کے اٹھتا ہے، عرفات کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر مزدلفہ سے کینکریاں اٹھانی ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے مزدلفہ میں چلے جاؤ، بندہ نہیں پوچھتا کیوں۔ وہ ہر کام کے اندر یہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے مالک میں تیرا غلام ہوں تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں تو میرا مالک ہے۔ اور بندے کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنے مالک سے پوچھے کہ یہ کام کروں تو کیوں کروں، مالکوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو اب حکم یہ ہے کہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے وہ کام کرنا ہے۔ اب بندہ مزدلفہ سے کینکریاں اٹھاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ سامنے جو پلر ہیں ان پلروں کو یہ کینکریاں مارو، بندہ وہ پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ عام یہاں پر اگر کسی کو دیکھے کہ کوئی بچہ ہے ناسمجھ ہے، وہ اٹھا کے کسی دیوار پر کینکریاں مار رہا ہے، ہم کہیں گے بے وقوف ہے، پاگل ہے، درویش ہے، سمجھ نہیں ہے اس کو۔ لیکن وہاں پر بڑے سے بڑا لکھا آدمی، بڑے سے بڑا سمجھدار، وہ بھی 7 چھوٹی چھوٹی کینکریاں لے کر وہ پلروں کو مار رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیوں مار رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے۔
پھر اس کے بعد وہ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آ جاتا ہے، طواف الوداع کرتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، وہ صفا مروہ میں جاتا ہے، کبھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ یہاں ہماری گلی اور محلے میں سے کوئی دوسری مرتبہ گزر جائے، ہم اس کا بازو پکڑ کے پوچھ لیتے ہیں بھائی کیوں گزرے ہو، وجہ کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ وہاں پر کائنات کا سمجھدار سے سمجھدار بندہ بھی وہاں چکر لگا رہا ہوتا ہے، لیکن مالک سے پوچھتا نہیں ہے کہ مالک چکر کیوں لگا رہا ہو۔ جب بندہ بندگی کی انتہا کر دیتا ہے، جب کہتا ہے مالک میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو جو کہتا جائے گا میں وہ کرتا چلا جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے یہ افعال اتنے پسند آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو حاجی بنا دیتا ہے، اس کو حاجی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کی جو فضیلت بیان فرمائی، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے، فضیلت والا کون سا عمل ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آنا۔ سب سے افضل امر تو یہی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے، اللہ پر ایمان لے کے آئے اور رسول پر ایمان لے کے آئے، اس کے بعد جو کرے گا وہ قابل قبول ہوگا۔ کلمہ اگر نہیں پڑھا ہوا، سارے جہان کی نیکیاں بھی اکٹھی کر لو، اس کی ایک نیکی بھی کارآمد نہیں ہے، اس کی ایک نیکی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں یہ بعض اوقات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی جنت میں تو یہ لوگ جائیں گے، یہ ہیں اصل جنتی، کہ جنت میں یہ لوگ جائیں گے کہ یہ نیک کام کر رہے ہیں، دیکھو یہ انسانیت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ بھئی یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب تک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، جب تک کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کائنات کا اچھے سے اچھا کام بھی کر لے، اس کو اس کام کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا جو کام ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ ہے اللہ رسول کے ساتھ وفا کرنا، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنا۔ جس نے اللہ رسول کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ ساری دنیا کے ساتھ بھی وفا کرتا رہے، اس کی وفا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ مسئلہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، کافر جتنا مرضی نیکی کا کام کر لے، اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، وہ کلمہ پڑھنے والا راستے سے پتھر اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنا پہلی شرط ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول پر ایمان لے کے آنا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بندہ اللہ کی راہ میں اس طرح نکلے کہ یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا، اپنی جان لٹانے کے لیے نکلے۔ فرمایا کہ یہ اس کے بعد سب سے افضل امر ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا یہ سب سے افضل کام ہے۔